الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، میں آج آپ کے سامنے توبہ و استغفار کے سلسلے میں چند باتیں بیان کروں گا. لہذا ہم میں سے ہر شخص خطا کار گنہگار انسان ہے. ہم میں سے ہر شخص، کوئی ایسا انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا. ہر شخص گنہگار ہے، لیکن گنہگاروں میں سب سے افضل، سب سے اچھا انسان وہی ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوں، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہو. گناہ تو کرتے ہیں لیکن ان گناہوں کا بوجھ محسوس کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے دربار میں رجوع کرتے ہوں. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولادیں انتہائی خطا کار ہیں، ساری اولادیں انتہائی خطا کار ہیں. وخیر الخطائین التوابون، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والے ہوں. محترم سامعین اکرام، ایک خطا کار انسان توبہ تب کرتا ہے جب اسے اپنے گناہوں کا، اپنی خطاؤں کا بوجھ محسوس ہوتا ہے. یعنی ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، لیکن اسے ایک بار خیال آتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے گناہ کر دیا، اور اسے وہ بوجھ محسوس کرتا ہے. اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اللہ کا خوف اسے آتا ہے. تب جا کر وہ رجوع کرتا ہے اللہ کے دربار میں، گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. لیکن آج سماج کے اندر دیکھیے کتنی ساری برائیاں پائی جاتی ہے. ہر گھر کے اندر، ہر فرد کے اندر برائی پائی جاتی ہے، چھوٹے ہوں یا بڑے. سماج کے اندر آج تو حد ہو گئی کہ کھلم کھلا گناہ پہ گناہ کرتے جاتا ہے، لیکن کوئی اس کو روکنے والا بھی نہیں. اگر اسے کوئی روکنے والا بھی ہے، کوئی اسے روکنے جاتا ہے، اس کو بتانے جاتا ہے کہ تو یہ تم کر رہے ہو یہ غلط ہے، مت کرو، تو بلکہ اس کے الٹا اس کو جواب دیا جاتا ہے کہ تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو. استغفر اللہ. یہ سماج کی حالت ہے. آپ بتائیے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی جبکہ ہمارے اندر گناہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے؟ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اور ہمیں گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا ہے. جوا کھلم کھلا کھیلے جا رہا ہے، چاہے اس میں بوڑھا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بچے ہوں، ہر کوئی جوا کھیلتے نظر آتے ہیں. جگہ جگہ گلیوں میں نظر آتے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، کھلم کھلا کھیل رہے ہیں. اور کھیلنے والے تو کھیل رہے ہیں، اور دیکھیے عجیب و غریب معاملہ ہے، اسے دیکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں. بتائیے، اگر اس کو روکا جائے تو صحیح ہے، لیکن روکنے والا تو نہیں، دور کی بات ہے. وہ دیکھنے جاتے ہیں لوگ کہ جوا کھیل رہے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں کہ تم جیت لے، شاباشی دیتے ہیں. یہ حالت ہے ہماری، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے. آخر کیوں آخر ہمارے اپنے اندر جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے.
ہمیں اپنے آپ کی زندگی کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اور جو ہم گناہ کر رہے ہیں اسے چھوڑنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف جوا نہیں بلکہ آج گاؤں کے اندر، سماج کے اندر تقریباً بہت سارے گھروں کے اندر شرابی بھی پائے جاتے ہیں، یعنی گھر کے اندر شراب لایا جاتا ہے اور گھر کے اندر پیا بھی جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو بے شرم ہے، بے حیا ہیں، وہ کھلم کھلا پی کر گھومتے بھی ہیں۔ اس طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ احساس کیسے ہوگا؟ شراب پینے کے بعد کوئی ہوش میں تھوڑا ہوتا ہے، احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ بعد میں بھی اس کو شرمندگی محسوس بھی نہیں ہوتی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں، ہم جوا کھیل رہے ہیں۔ اسی طرح سودی کاروبار، سودی لین دین، اگر کوئی مالدار ہے گاؤں کے اندر یا کسی کے پاس دولت ہے، مال ہے، اگر کوئی غریب، کوئی مجبور انسان اس کے پاس آتا ہے کہ ہمیں کچھ روپیہ ادھار دیجئے، تو ادھار تو دیتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں کچھ اضافی طور پر لیتے ہیں، یعنی سود جسے کہتے ہیں۔ اب بتائیے، اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں اور سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، جبکہ حدیثوں میں آتا ہے نماز پڑھنے والے کے لباس میں بھی اگر ایک چونے اگر حرام کا ہو تو نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور ہم سجدے پہ سجدے کرتے جا رہے ہیں۔ نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کی طرح کا پڑھیں اور حرام سے بچیں، حلال کی طرف رجوع کریں اور یہ گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ سودی کاروبار بھی چھوڑیں، اپنے اندر یہ سب بیماریاں جو ہے اس کو نکال کر پھینکیں اور توبہ کریں۔ اسی طرح ہم جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم گناہ سے نہیں سمجھتے اس کو۔ جھوٹ بولنا ایک یہ وقار سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اسے یہ بات کہہ دیا، وہ مان لیا۔ اب بتائیے، اب اس کو منوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جھوٹ بولنا کوئی صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وقولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کریں سیدھی بات کریں۔ اس لیے جھوٹ چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہر فرد کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم وعدہ خلافی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ جب ہمیں احساس نہیں ہوگا تو ہم توبہ کب کریں گے؟ توبہ کیسے کریں گے؟ اس لیے ہمارے اپنے اندر احساس پیدا کریں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، ہم چھوڑنے کی ضرورت ہے اس کو۔ اسی طرح سماج کے اندر ایک دوسرے سے مار پیٹ، جھگڑا، گالی گلوچ، چغلخوری، بدکاری، یہ سب کھلے عام کھلم کھلا کیے جاتے ہیں، لیکن چھوڑنے کے نام نہیں، چھوڑنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ہو گیا مسلمانوں؟ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ اب بتائیے، ایک ہندو کے سماج کے اندر ہم بھی رہتے ہیں، ایک ہندو ٹولہ بھی ہمارے پاس ہے، اپنے پاس ہی ہے۔ ہندو بھائی سے اگر پوچھا جائے مسلمان بندہ کیسا ہے تو وہ کبھی تعریف نہیں کر پاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے اندر، ہمارے اندر کوئی اچھائیاں دیکھی نہیں۔ تعریف کیسے کریں گے جبکہ اللہ کے رسول ہمارے لیے رول ماڈل ہیں؟ اللہ کے رسول کو دیکھتے ہی اللہ کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو ہماری دعوت صرف قرآن حدیث سے نہیں، کتاب و سنت سے صرف نہیں، یعنی پڑھ کر سنانا نہیں، صرف عمل کے ذریعے بھی دکھانا ہے۔ ہم دکھائیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم شراب نہیں پیتے ہیں، کھائنی، بیڑی، گٹکا، سگریٹ جو بھی ہے یہ سب ہم نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں۔ اب ہم مسلمان کے باوجود یہ سب ہم کام کر رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اپنے اندر یہ احساس پیدا کریں اور اپنے اندر یہ سمجھے، سوچے، دیکھیں کہ ہم کیا کیا غلطیاں کر رہے ہیں، ہمارے اندر کہاں کہاں سے برائیاں آتی ہے، اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ آئیے، ایک مومن کو کیا محسوس ہوتا ہے گناہ کرنے پر، ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ ان المؤمن یری ذنوبہ، ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں دیکھتا ہے، یوں محسوس کرتا ہے کأنہ قاعد تحت جبل، گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، یخاف، اور اسے اندیشہ ہو، اسے خوف ہو، اسے ڈر ہو، ان یقع علیہ، کہ یہ پہاڑ مجھ پر گر پڑے گا۔ یعنی ایک مومن کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس گناہ کا بوجھ اتنا بڑا محسوس ہوتا ہے اس کو کہ گویا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور یہ پہاڑ ٹوٹ کر مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ مومن کا سوچ، یہ مومن کا احساس، یہ ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کو معمولی گناہ نہ سمجھیں،
معمولی گناہ نہ سمجھے، بلکہ ایسے ہی سمجھے کہ ہمارے اوپر کوئی بڑا پہاڑ ہے، بڑا پتھر ہے جو ہم پر گر آئے گا اور ہم میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس کے برعکس، اس کے الٹا ایک فاجر کیا سوچتا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے۔ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، ایک فاجر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے، ایسا دیکھتا ہے كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا بِيَدِهِ فَوْقَ أَنفِهِ، کہ ایک فاجر اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے کوئی ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کے ناک پر آ کر بیٹھی اور اس نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ اڑ کر چلی گئی۔ یہ ایک فاجر کی علامت ہے۔ ایک فاجر یہ سوچتا ہے، یہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، ایک معمولی سا گناہ سمجھتا ہے۔ وہ ایسا نہیں کرنا ہے ہمیں، یہ فاجر کی طرح ہمیں نہیں رکھنا، سوچ نہیں رکھنی ہے۔ اس لیے ہمیں مومنان انداز سوچ رکھنی ہے اور ہمارے اندر احساس پیدا کرنا ہے اور گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا میرے محترم سامعین اکرام، آج ہمارا جو عنوان ہے وہ توبہ استغفار کے سلسلے میں ہے۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، تاب یتوب، یہ عربی کا لفظ ہے۔ تاب کا مطلب ہوتا ہے لوٹ جانا، اور ایسا لوٹنا کہ دوبارہ اس طرف رجوع نہ ہو، یعنی دوبارہ اس طرف چل کر نہ جائے۔ یعنی گناہ ہم کر رہے ہیں، گناہ تو ہوتا ہی ہے، ہر انسان سے ہوگا، جیسا کہ آپ نے سنا کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن گناہوں کا بوجھ محسوس کریں اور توبہ کریں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح اللہ تعالی مومنوں کو حکم دیتا ہے کہ تم توبہ کرو، مومنوں کو حکم دیتا ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جو ایمان لائے، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے، اللہ رب العالمین پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جیسا کہ ہم سب ایمان لا چکے ہیں الحمدللہ، تو ہم سب بھی مومن بنے، مومن ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا خاص حکم ہے کہ ہم توبہ کریں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں تم سب کے سب توبہ کرو، تم سب کے سب توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں، تو ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم توبہ کریں گے تو ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان ہے دوسری جگہ، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آؤ، سچے دل سے توبہ کرو۔ اس لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت ساری جگہوں پر یہ حکم ہے کہ توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح یہ توبہ کرنا کوئی عام انسان پر صرف نہیں، بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا سیوا رہا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توبہ استغفار کرتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیے یہ نبی کا مقام، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے، گناہ نہیں ہوتا نبی سے، پھر بھی اللہ کے رسول گناہ تو نہیں ہوتے تھے لیکن پھر بھی توبہ کرتے تھے، دن بھر میں 100 سے زائد مرتبہ توبہ کرتے تھے۔ آج ہم سب کو دیکھیں، آج ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے، ہم توبہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا دعا آپ سنے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اسی طرح دوسرے نبی بھی دعا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ سب قرآن میں موجود ہیں، اور بہت ساری دعائیں ہیں جو ہمیں ملتے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت سے۔ تو اس لیے ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم گناہ کر رہے ہیں اسے ترک کرنے کی ضرورت ہے، اسے چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے اور اتنا رحم دل والے ہیں کہ اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ رب العالمین کا مقام۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، زیادتی کی، یعنی گناہ کر کے اپنے نفس پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امیدی نہ ہو، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو، شرط یہ ہے سچی توبہ ہو، اخلاص کے ساتھ توبہ کریں تو اللہ رب العالمین معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العالمین ہی معاف کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو ہے بڑا غفور، رحمان، رحیم، سب کچھ وہی ہے جو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اس لیے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے توبہ کی کچھ شرائط ہم دیکھ لیتے ہیں، کیا کیا شرائط ہے جس سے توبہ قبول ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، توبہ کے اندر اخلاص ہو۔ ہم سے گناہ ہو گیا تو ہم اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہو، اس کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کریں، یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ توبہ نہیں کریں گے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہی توبہ کریں، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ جس کام میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اخلاص اسی میں پائی جائے گی جب اللہ رب العالمین کے لیے آپ کوئی کام کریں گے، ورنہ کچھ اخلاص نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیاوی مفاد کے لیے آپ توبہ کریں، ایسے کچھ لوگ پائے جاتے ہیں کہ جب بیمار پڑتے ہیں تو اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جو شفایاب ہو جاتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی صرف دنیاوی مفاد کے لیے توبہ نہیں، آخرت کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے توبہ کی جائے، وہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، ندامت یعنی کوئی گناہ کر دیے، اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہوں اور شرمندگی کا اظہار کریں، ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں، یا اللہ ہم سے فلاں گناہ ہو گیا ہے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہم شرمندہ ہیں۔ جیسے کہ آپ آپس میں لوگوں کے پاس بولتے ہیں یار ہم سے غلطی ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں، یہ لفظ ہم بندوں کو تو بولنے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ رب العالمین کو بولنے کے لیے کیا شرم آئے گی؟ ہم کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگے، ندامت و شرمندگی کا اظہار کریں، یہ نمبر 2۔ نمبر 3، ترک معاصی، گناہوں کو چھوڑنا۔ ایسا نہیں کہ استغفر اللہ بھی کہتے رہیں اور گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، توبہ بھی کرتے جائیں اور بے نمازی ہی رہ جائیں، نمازی نہ پڑھیں، شرابی کرتا رہیں، شراب پیتے رہیں، جوا کھیلتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، غیبت کرتے رہیں، ایسا نہیں۔ توبہ کریں تو یہ سب گناہ بھی ترک کریں، چھوڑیں، تب جا کر یہ توبہ قبول ہوگی۔ اسی طرح نمبر 4، مستقبل میں اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کرنا، یہ پختہ عہد کرنا کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں کہ فی الحال ہم وقتی طور پر توبہ کر لیں، ایسا توبہ نہیں ہوتا۔ توبہ وہی ہوگا، تب ہوگا جب آپ مستقبل کے لیے بھی یہ پختہ عہد کریں گے کہ اللہ ہم آئندہ یہ کام نہیں کریں گے، آئندہ کل ہم یہ کام نہیں کریں گے، تب جا کر یہ توبہ قبول ہوگی۔ اسی طرح نمبر 6، حقوق العباد۔ حقوق العباد کسے کہتے ہیں آپ سب سن چکے ہیں، پچھلی جمعہ اس سے پہلے جمعہ بھی حقوق العباد کے سلسلے میں بیان کیا گیا تھا۔ ایک دوسرے کا حق، حقوق حق کی جمع ہے، حقوق، عباد عبد کی جمع عباد، یعنی حقوق العباد بندوں کے حقوق، بندے کے حقوق، آپس میں جو لین دین کرتے ہیں، جو کچھ معاملات ہیں اس میں کچھ حق ہے۔ اگر آپ کسی کا مال ہڑپے ہوئے ہیں، کسی کی زمین ہڑپے ہوئے ہیں، کسی کا کچھ بھی ہڑپے ہوئے ہیں، تو سب سے پہلے اس کو واپس کریں، لوٹائیں۔ اگر کسی کا ناحق آپ کھا لیے ہیں تو اس کو پہلے واپس کریں، اس کو دیں، اس کا جرمانہ ادا کریں، تب جا کر یہ توبہ ہوگی۔ اور صرف جرمانہ ادا کرنے کی بات نہیں ہے، اس کو بھی منوائیں، اس سے بھی معافی مانگے آپ، یہ کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہیں اللہ چاہے بخش دے گا، اور اللہ ہی بخشنے والا ہے، لیکن حقوق العباد میں جب تک بندہ آپس میں معاف نہ کریں معاف نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ایک حدیث بہت مشہور ہے، معروف ہے، آپ سنے ہوں گے، قیامت کے دن ایک شخص پہاڑ کا جیسا وہ یہ نیکیاں لے کر آئیں گے، نیکیوں کو ایک بہت بڑا پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس کے پاس ایک لمبی قطاریں ہوگی، لمبی لائن لگے ہوں گے آدمیوں کے، وہ سب آدمی شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ اللہ یہ تو نیکیوں کا پہاڑ تو لے کر آئے ہیں، لیکن یہ دنیا کے اندر مجھے گالی گلوچ دیتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، مجھ سے جھگڑتا تھا، مارتا تھا، ناحق مارتا تھا، اور میرا مال کھا لیا تھا، میری زمین ہڑپ لیا تھا، فلاں 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 فلاں، سب گنائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ نیکیوں کا پہاڑ میں سے سب کو بانٹنا شروع کر دیں گے، سب کو بانٹنا شروع کر دیں گے۔ آپ دنیا کے اندر نمازی بھی تھے، حج بھی کیے ہیں، زکوٰۃ بھی دیے ہیں، صدقہ و خیرات، مسکین کو کھانا کھلانا، سب کچھ کیے ہیں، نیکیوں کا پہاڑ لے کر گئے ہیں، لیکن
وہ پہاڑ ٹکڑوں ٹکڑوں میں سب کو بانٹ دیا جائے گا اور پھر بھی حق لینے والے لوگ موجود ہوں گے. تب اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان تمام لوگوں کے گناہوں کو اس کے سر پر ڈال دے گا اور اس کو جہنم میں ڈھکیل دے گا. اب بتائیے، دنیا کے اندر نمازی بھی ہیں، روزہ بھی رکھنے والے ہیں، حج بھی کرنے والے ہیں، سب کچھ کیے، نیکی کیے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملا. کیوں؟ حقوق العباد. یہی حقوق العباد ہے. جب تک آپ آپس میں معاملات کو ختم نہیں کریں گے بہت خطرناک ہوگا آخرت کے اندر. اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، خدا را اللہ کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ آج معاملات کو ختم کیجئے. دنیا کے اندر آپ آپس میں بھائی چارگی کی پیدا کریں، بھائی چارگی کو اختیار کیجئے اور آپس میں پیار و محبت الفت کے ساتھ جینے کی کوشش کریں. اور جو بھی معاملات ہیں ختم کریں، جو بھی معاملات ہیں ختم کر کے جائیں، تب جا کر قیامت کے دن آپ کی یہ نیکی کام آئے گی. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما. آخر میں آپ کو ایک دعا سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے دعا سکھلا کر گئے ہیں اور اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں. آپ سب اس کو یاد کریں، اس کے ذریعے اللہ سے معافی مانگے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں. بہت جامع دعا ہے، بہت ہی بہترین دعا ہے. اس کو یاد کریں اور اللہ کے سامنے توبہ کریں، رجوع کریں، شرمندہ نہ ہو. آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس سے گناہ تو ہو گیا، حق تلفی تو ہو گئی اس سے، لیکن اگر وہ رجوع کرنا بھی چاہتا ہے تو سماج کے دباؤ سے وہ رجوع نہیں کرتا ہے. یعنی کسی کا مال کھا لیا ہے، اس کو واپس کرنے کے لیے وہ شرماتا ہے کہ کیا کہیں گے لوگ، دیکھو اتنا دن کھا کے رکھا، آج واپس کر رہا ہے. لہٰذا اللہ کا واسطہ بندوں کے بارے میں نہ سوچیں، یہ انسان، یہ رشتہ دار، یہ آدمی کے بارے میں نہ سوچیں. آپ اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے لگ جائیں. اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کریں اور توبہ کریں. آپس میں جو بھی معاملات ہیں ختم کریں. میں اپنی باتوں کو یہیں سے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.